السلام علیکم دوستو، کہانی زندہ درگور کا دوسرا اور آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ اف میرے خدایا، اس قدر بھیانک بچھو! دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے پورے کمرے کی در و دیوار کو سیاہ کر ڈالا، اور اب ان کا اگلا ہدف میں تھا۔ جی ہاں، کیونکہ وہ سب کے سب آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہے تھے اور میں بے بسی سے انہیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لمحہ بھر میں نے سوچا کہ یہ زہریلے بچھوؤں نے ڈنگ مار مار کے در و دیوار کا رنگ تبدیل کر دیا ہے تو یہ میری حالت کیا کریں گے۔ میری موت اب یقینی طور پہ میرے سامنے تھی اور مجھے مجبوراً مرنے کے لیے تیار ہونا تھا، لیکن مجھے محسوس ہوا جیسے میری گویائی مجھے واپس مل گئی ہے اور میں بول سکتا ہوں۔ میں نے فوراً اس بیشتر چیخ کر کہا، نگہت، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اور پھر نگہت کی مکروہ ہنسی سے کمرہ گونج اٹھا اور نگہت میرے سامنے نمودار ہو گئی، لیکن وہ نگہت نہیں جیسے تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ چکا تھا۔ پہلے تو وہ سراپا قیامت تھی، حسن کی دیوی تھی، کھلے گیسو والی ایک نہایت معصوم دوشیزہ، لیکن اب وہ قیامت کی آخری نشانی محسوس ہو رہی تھی۔ بدصورتی کی دیوی لگ رہی تھی، کھلے اور نہایت غلیظ الجھے ہوئے بالوں والی مکار چڑیل لگ رہی تھی، جس کا رنگ کوئلے کی مانند سیاہ تھا۔ اس کے ناخن نیزے کی طرح لمبے، نوکدار اور چمکدار تھے۔ ماتھے پہ مخصوص ہندوؤں والا تلک میرے لیے چونکنے کی بات تھی، نام مسلمانوں والا، ماتھے پہ بندیا۔ میری تو اپنی ٹکٹکی بن گئی تھی۔ اب تیرا تو میں وہ حشر کروں گی کہ بھگوان کی سوگند تیرے ماتا پتا بھی نہ پہچان پائیں گے، اس نے غصے سے کہا۔ اور بچھو جیسے اس بات کے منتظر تھے، وہ سب کے سب بیک وقت میری جانب بڑھے اور میرے منہ سے بے اختیار ایک دل خراش چیخ نکلی اور ذہن پہ مزید بوجھ بڑھ گیا۔ میرے احساسات ایک بار پھر کھونے لگے اور پہلے کی ماندی روشنی کا حجم گھٹتے گھٹتے ایک نقطے میں تبدیل ہوا، اور آخری احساس مجھے یہی رہا کہ ایک بچھو نے میرے ماتھے پہ ڈنگ مار دیا اور یقیناً میں اپنے آخری سانسیں لے رہا ہوں۔ لیکن آخری سانس والی بات غالباً غلط نکلی تھی، کیونکہ میری آنکھ کھل چکی تھی اور میں نے خود کو ابو کے کمرے میں پایا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہوش آ گیا، امی کی آواز سنائی دی۔ ارے واہ، یہ تو ہوش میں آ گیا! یہ یقیناً کامی کی آواز تھی۔ دیکھو، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ارسل کو تنگ نہ کرو اور واقعات پر پردے ہی ڈالے رکھنا، اسے مزید مت کریدنا، ذہن پہ زور پڑا تو یہ دوبارہ بے ہوش ہو جائے گا۔ اور کچھ گرا نہیں کہ یہ ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ خاموش ہو جاؤ، یہ ابو کی آواز تھی، جنہیں میں کبھی بابا، کبھی ابو یا کبھی ازراہ مذاق ابا بھی کہہ دیتا تھا، جس سے وہ مصنوعی غصے سے مجھے چانٹا مارنے کی کوشش تو کرتے تھے، میں بھاگ جاتا تھا۔ ابا، میں اب ٹھیک ہوں، آپ سب کچھ پوچھ سکتے ہیں، میں نے کچھ پھر مذاقاً کہا، اور ان کے چہرے پہ آنسوؤں کے دو گاڑھی موٹی لائن پڑی۔ انہیں یقین ہو گیا میں اب ذہنی طور پہ بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے چانٹا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور آہستگی سے میرے گال پہ چانٹا دے مارا۔ تھوڑی دیر پہلے جو ماحول کھچا کھچا سا تھا، اب خوشگوار تھا۔ اسی لمحے کامی بولا، بالکل، اب کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ڈاکٹری علاج سے درست نہ ہوگا، کیونکہ یہ کوئی ہوائی مسئلہ ہے۔ ارسل مکمل طور پہ فٹ ہے، آپ اس بات کا ثبوت لے چکے ہیں۔ اب یہ مسئلہ سیدھا اخبار کے اور کوئی حل نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں تو میں انہیں بلا لوں نا؟ تو بیٹا، تمہارا خیال ہے کہ یہ کوئی اعصابی سلسلہ ہے؟ کیوں ارسل؟ بابا نے پہلے کامی پھر میری جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، اور میں نے اسباب پہ آنکھیں مٹکا دیں تو بابا جان اٹھے اور بولے، اچھا بیٹا ارسل، میں بھی آیا، کامی تو اس کا خیال رکھنا۔ لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کامی نے حیرانگی سے پوچھا۔ بیٹا، ظہر کا وقت ہو گیا، میں نماز بھی پڑھاؤں اور سید اکبر صاحب کو بھی لے آؤں۔ ارے ظہر کا وقت؟ ابو کے جانے کے بعد میں نے حیرانگی سے کہا۔ اچھا، میں چائے لاتی ہوں، امی مخصوص انداز میں بولیں اور باہر کو چل دیں۔ اب کمرے میں اور کامی تھے۔ ارے واہ، تو تمہارے خیال میں ابھی صبح ہوئی ہے؟ کامی نے کہا۔ سب باتیں چھوڑو، یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ تم یہاں کیسے؟
یار بس یوں ہی دل گھبرا رہا تھا، سوچا تمہیں فون کر کے کنفرم کر دوں کہ تمہاری چھٹی منظور ہو گئی ہے، لیکن فون کرنے پہ پتہ چلا کہ تم رات چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے تھے۔ تبھی میرے ذہن میں نگہت والی بات گونجی اور میں یہاں آن پہنچا۔ تم نے میرا کمرہ دیکھا؟ میں نے کسی خیال کے تحت اس سے پوچھا۔ ہاں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی شے تمہیں نظر آئی؟ ارے واہ، تم تو واقعی سٹیا گئے ہو۔ بھلا وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ کامی، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ دراصل میں اپنی بات مکمل نہ کر سکا کیونکہ امی کمرے میں آ گئیں۔ پھر ہم تینوں نے مل کے چائے پی اور ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ امی نے باتوں کے دوران مجھے کریدنے کی کوشش کی کہ رات آخر کیا ہوا تھا، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دے سکا، اور وہ بھی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مجھے زیادہ مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ابو واپس آ گئے، لیکن وہ اکیلے نہ تھے، ان کے ہمراہ سید اکبر صاحب بھی تھے۔ میں ان سے مشافہہ پہلے بھی کئی دفعہ مل چکا تھا۔ تبھی وہ مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولے، اور بھائی پہلوان، کیا حال ہیں آپ کے؟ بہت برے شاہ صاحب۔ ارے ہم ہیں نا، گھبراتے کیوں؟ انہوں نے کہا اور میرے سرہانے آ کے بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے پوچھا تو میں ذرا ہچکچایا۔ وہ سمجھدار تھے، تبھی سوائے کامی کے ابو امی کو باہر جانے کا کہہ دیا۔ پھر میں نے انہیں شروع سے نگہت سے ملنے اور رات والے مکمل واقعات کی تفصیل بتا دی۔ کامی تو بچھو کا نام سنتے ہی رفو چکر ہونے کے سوچنے لگا، لیکن شاہ صاحب کی وجہ سے نہ جا سکا۔ برخوردار تمہاری کہانی ہے تو مختصر، لیکن ان مختصر لمحات میں جو تم پہ بیتی ہے، خدا کی پناہ، لگتا ہے تمہارے قابل کوئی بہت بڑی طاقت ہے۔ لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تمہاری مدد ضرور فرمائیں گے۔ بس اس کی امید سے صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، تمہاری کامیابی اسی میں ہوگی، شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر مزید بولے، اچھا بیٹا، وہ کمرے کی بات تم نے کی تھی، اب ذرا مجھے وہ کمرہ بھی دکھا دو۔ تو میں جلدی سے اٹھا۔ میں بالکل ٹھیک تھا، نہ تو نقاہت تھی، نہ ہی کوئی اندرونی بیرونی بیماری، صرف خوف کی وجہ سے میں بے ہوش ہوا تھا۔ لیکن ایک بات کا مجھے بہت رنج تھا کہ میرا کمرہ اب سیاہ پڑ گیا تھا، لیکن یہ صرف میرا خیال تھا، کیونکہ ہم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو میں فوراً بول پڑا، دیکھیں شاہ صاحب، کمرہ مکمل طور پہ سیاہ پڑ چکا ہے۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن وہ آنکھیں پھاڑے کبھی کمرے کی دیواروں کو اور کبھی مجھے دیکھ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو میاں؟ یہ دیکھو، دروازے کا رنگ پیلا ہے اور دیواریں بھی سفید ہیں۔ لیکن شاہ صاحب کے کہنے پر میں صرف اتنا ہی کہہ سکا، کیونکہ میرے لیے وہ کالی دیواریں اور دروازے عیاں تھے۔ شاید ایسا ہو کہ یہ تمہارے لیے کالے رنگ کی ہوں، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوں۔ واہ، کیا کمال کی بات ہے! کامی بھلا کہاں چپ رہ سکتا تھا، اس نے تو یہ بات ازراہ مذاق کہی تھی۔ لیکن شاہ صاحب ساری بات کا مفہوم سمجھ گئے اور بولے، بیٹا، اب میں سمجھ گیا ہوں، یہ واقعی تمہارے لیے سیاہ پڑ چکی ہیں، لیکن ہمارے لیے سفید ہیں، یعنی کہیں نظر کا دھوکہ دیا جا رہا ہے، وہ بھی مسلسل۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ تمہاری معشوقہ بہت اثر رسوخ والی ہے، شاہ جی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی مسکرانا پڑا، لیکن کامی نے قہقہہ ضرور لگایا۔ اب کیا کرنا ہے شاہ صاحب؟ میں نے پوچھا۔ شاہ صاحب کچھ سوچتے ہوئے بولے، اب یہ کرنا ہے، جس وقت تم رات کو قبرستان میں گزر رہے تھے اور تمہیں وہاں روشنی نظر آئی تھی، آج رات اسی وقت وہاں روشنی والی جگہ ہم جائیں گے، پھر تمہاری اس معشوقہ سے بھی ملاقات ہوگی۔ انہوں نے پھر مذاقتاً کہا۔ میں سمجھا نہیں کہ انہوں نے دوسری بار یہ بات کیوں کہی، اور پھر ایک چھناکے سے میرے ذہن میں اس کا مطلب آ گیا، یعنی وہ نگہت کو اور بھترا رہے تھے، لیکن شاید دن کے وقت کسی روح کو ظاہر ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد شاہ جی رخصت ہوئے اور کامی بھی چلا گیا۔ ویسے اسے اس مسئلے میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ اشارتاً کہہ گیا کہ رات کو بھی آئے گا۔ اس وقت میں عشاء کی نماز کے بعد قبرستان میں گزرا اور یہ بات میں نے شاہ صاحب کو بتا دی، اور وہ اور کامی واقعی عشاء کے بعد آ گئے، لیکن میں نے حد درجے کوشش کی کہ اس بات کی
بھینک گھر والوں کو نہ پڑے۔ رات میں بے ہوش کس وجہ سے ہوا، ان کا خیال یہی تھا کہ شاید کوئی خوفناک خواب کی وجہ سے، یا پھر اکیلے ہونے کی وجہ سے، یا کام کی زیادتی کی وجہ سے۔ بہرحال اصل سوائے ابو کے سب در پردہ ہی تھا۔ ابو کو بھی کامی نے بتایا تھا، وہ بھی مختصر ترین۔ اس لیے قبرستان کی طرف میرے ہمراہ ابو بھی چل دیے۔ قبرستان پہنچ کے میں نے اس جگہ کی نشاندہی کر دی جہاں عجیب روشنی اس رات میں نے دیکھی تھی۔ شاہ صاحب نے ہمیں تھوڑا فاصلے پہ بٹھایا اور ایک بڑا سا حصار کھینچ ڈالا جس میں غالباً آس پاس کی 2-3 قبریں بھی آ گئیں۔ پھر وہ وہیں چوکڑی مار کے بیٹھ گئے، جیب سے تسبیح نکالی اور ورد کرنے لگے۔ تقریباً اس عمل کو 1 گھنٹہ ہو گیا تھا اور اس دوران ہم تینوں میں سے کوئی نہ بولا، لیکن دلوں میں تجسس تھا، آنکھیں متجس تھیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ ذہن انتشار میں بٹ چکا تھا۔ میں نظر جمائے شاہ جی کو گھور رہا تھا اور پھر اچانک انہیں جلال آ گیا۔ بالآخر وہ چیخ ہی پڑے، کون ہو نیچ ذات، تم کون ہو؟ میرے سامنے آؤ ورنہ میرے اللہ کی قدرت، میرے اللہ کا جلال تمہیں جلا کے بھسم کر دے گا۔ اور پھر اسی طرح کی روشنی میں سے نگہت نمودار ہوئی۔ مجھے کیوں طلب کیا گیا ہے؟ نگہت نے بھی غصے سے کہا۔ میں نے حیرت سے دیکھا، ابو کو دیکھا، پھر کامی کو جو خوفزدگی سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، لیکن میرے ابو کی نظر نگہت پہ ٹکی ہوئی تھی اور وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم اس معصوم کا پیچھا کیوں کر رہی ہو؟ شاہ صاحب جلال سے بولے۔ نہیں بتاؤں گی، نگہت نے بھی غصے سے کہا تو شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کے اس کی طرف پھونکا اور قبرستان نگہت کی بھیانک چیخوں سے گونج اٹھا۔ شاہ جی نے دوبارہ پھونکا تو چیخ اس سے تیز اور کربناک ہو گئی۔ پھر تو جیسے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، بالآخر نگہت بول پڑی، بتاتی ہوں، رکو، اس عذاب کو روکو۔ شاہ صاحب رک گئے۔ آج سے کوئی 30 سال پہلے میں اس کے باپ سے جنون کی حد تک پیار کرتی تھی، یہ بھی مجھ سے پیار کرتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں ہندو تھی اور وہ مسلمان۔ ہمیشہ مجھے نگہت کہہ کے پکارتا تھا۔ نگہت نام اسے زیادہ پسند تھا۔ پھر اس کے کچھ دوستوں نے اسے ورغلایا اور اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے میری عزت تار تار کر دی۔ میں جتنے جی مر گئی، تبھی انہوں نے مجھے مار دیا، لیکن میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ انہوں نے مردہ سمجھ کے مجھے قبر میں دبا دیا، لیکن میں زندہ تھی۔ مجھے زندہ درگور کیا گیا، جبکہ میرے مذہب کے مطابق تو مجھے جلانا چاہیے تھا، لیکن ان کے عقل پہ پردے پڑ چکے تھے۔ خیر مجھے یقین ہو گیا تھا ارسل کے باپ کا عشق صرف میرے جسم سے تھا، روحانیت کا کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ تبھی ایک دن مجھے ارسل نظر آیا اور ارسل میں اس کے باپ کا چہرہ، اور میں انتقام پہ اتر آئی۔ تم نے اس کے دوستوں کا کیا حال کیا؟ شاہ صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ موت ان کو اپنی جھولی میں لے جا چکی ہے اور میں ان کو مار دیا۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ اس کے باپ کی موت۔ پھر اچانک ہی میرے ابو کی ایک بھیانک دل خراش چیخ قبرستان کے پر ہول سناٹے کو چیرتی ہوئی سنائی دی۔ میرے ابو کی گردن ایک طرف کو ڈھلک چکی تھی اور ہم تینوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اچانک نگہت کی آواز سنائی دی، ارسل اب تم آزاد ہو، اب میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی۔ شاہ صاحب میری آپ سے التجا ہے کہ یہاں سے میری ہڈی نکلوا کر جلا دیں تاکہ مجھے مکتی مل جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گئی۔ یہ سن کے شاہ صاحب خاموش ہو گئے اور کچھ سوچنے لگے، پھر گویا ہوئے، بیٹے اب یہ کام اس وقت کر دیں تو بہتر ہے۔ تم دونوں اپنی جگہ خاموشی سے بیٹھے رہو، لیکن نہیں، ایسا کرو فوراً گھر جاؤ، مٹی کھودنے کے لیے کوئی چیز اور ساتھ ہی کچھ لکڑیاں، مٹی کا تیل لے کے فوراً آ جاؤ۔ میں یہیں تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور ہاں، اس بات کا بھی کسی کو پتہ نہ چلے، یعنی تمہارے ابو کی موت کا بھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، باپ کی لاش سامنے پڑی تھی۔ بہرحال شاہ صاحب کی آواز سنتے ہی میں اور کامی دونوں فوراً اٹھے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچے اور شاہ صاحب کی فرمائش کے مطابق مطلوبہ چیزیں لے کے فوراً آ گئے تو دیکھا شاہ صاحب ابو کے لاش کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے مٹی کھودنے کا بڑا کھرپا مجھ سے لیا اور پھر بولے، تم دونوں اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہو اور کچھ
پھر کچھ پڑھ کے ہم دونوں پہ دم کر دیا۔ روشنی والی قبر کے قریب گئے اور بیٹھ گئے۔ پھر کوئی آدھا گھنٹے بعد وہاں سے اٹھے تو ان کے ہاتھ میں چند ہڈیاں تھیں۔ پھر ان ہڈیوں کو ان لکڑیوں کے درمیان رکھ دیا جو کہ ہم لے کر آئے تھے، اور پھر اس پہ مٹی کا تیل ڈال کے ماچس کی تیلی دکھا دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں تمام لکڑیاں اور ہڈیاں جل کے خاکستر ہو گئیں۔ تو پھر شاہ صاحب نے وہیں پہ ایک چھوٹا سا گڑھا کھود کے اس میں ساری راکھ دبا دی۔ تو ہم نے دیکھا کہ اچانک پھر نگہت کی روح نمودار ہوئی، اور اس نے شاہ صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کیا اور ایک روشن ہیولے کی شکل میں تبدیل ہو کے آسمان کی طرف پرواز کرتے ہوئے تحلیل ہو گئی۔ اب شاہ صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، ارسل بیٹا، اللہ کو یہی منظور تھا اور اللہ کی مرضی میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ ظلم و خون کے بدلے کا خمیازہ ہر کسی نے بھگتنا ضرور پڑتا ہے۔ اس پورے واقعے اور والد کے ملوث ہونے کی تفصیل کسی اور کو نہ بتانا، اور کامی بیٹے تم بھی احتیاط کرنا۔ بہرحال اب چلو گھر چلتے ہیں۔ میں ابو کی لاش کو کندھے پہ اٹھائے شاہ صاحب اور کامی کے ہمراہ گھر کی طرف چل پڑا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔